السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جو لوگ حج پر گئے ہیں یا حج پر جو لوگ جا رہے ہیں وہ اگر وہاں پر جا کر مزید عمرہ کرنا چاہیں، ایک عمرہ تو وہ جاتے ہی یہاں سے کر لیں گے، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ مزید وہاں پر جا کر عمرہ کریں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا وہ میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ دیکھیں، کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ مسجد جورانہ سے عمرہ کرنا سنت ہے اور وہی صحیح عمرہ ہے جو مسجد جورانہ سے کیا جاتا ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے جو عمرہ کیا جاتا ہے وہ صحیح عمرہ ہے اور وہیں سے عمرہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرہ کیا تھا وہ مسجد جورانہ سے کیا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عمرہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی عمرے کا احرام باندھنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بھیجا تھا وہ مسجد عائشہ کے مقام پر بھیجا تھا، جہاں پر اب مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، یہ چیز دیکھیں کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ تو کچھ لوگوں نے، کچھ علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قول کو پکڑا ہوا ہے، کچھ نے عمل کو۔ تو ناظرین، جہاں سے آپ لوگوں کا دل مطمئن ہے آپ لوگ وہاں سے عمرہ کریں، مسجد جورانہ سے کریں یا مسجد عائشہ سے کریں، دونوں ہی جگہ سے آپ لوگوں کا عمرہ صحیح اور درست ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے مسجد عائشہ سے کس طرح سے عمرہ کرنا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین، حرم پاک کے ارد گرد سے آپ لوگ ٹیکسی لے کر بھی مسجد عائشہ جا سکتے ہیں، یا مکہ میں یا اپنے ہوٹل سے ڈائریکٹ بھی آپ لوگ ٹیکسی پکڑ کر مسجد عائشہ جا سکتے ہیں اور وہاں سے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کر کے آپ لوگ دوبارہ حرم پاک میں آ جائیں۔ لیکن اگر آپ لوگ حرم پاک سے ہی جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے پاس شٹل سروس کے دو آپشن ہیں۔ ایک غزہ بس سٹاپ، آپ لوگ وہاں سے شرطوں میں سے کسی سے بھی پوچھ لیں کہ غزہ بس سٹاپ کس طرف ہے تو وہ آپ لوگوں کو بتا دیں گے۔ وہاں سے آپ لوگ ٹکٹ پرچیز کریں گے، وہ 4 ریال کا آپ لوگوں کو ٹکٹ ملے گا ایک سائیڈ کا۔ تو شٹل سروس میں جب آپ لوگ بیٹھیں گے تو 3 سٹاپ کے بعد آپ لوگوں نے وہاں سے اتر جانا ہے اور وہاں سے پیچھے سے مسجد عائشہ کے لیے شٹل سروس جو آ رہی ہوگی اس میں آپ لوگ بیٹھیں گے اور وہ شٹل سروس آپ لوگوں کو مسجد عائشہ کے پاس جا کر اتار دے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ جرول بس سٹاپ کے پاس جائیں۔ جرول بس سٹاپ کے پاس بھی مکہ بس سروس کا سٹاپ بنا ہوا ہے، تو وہاں سے بھی آپ لوگ 4 ریال کا ٹکٹ پرچیز کریں گے اور وہ بس جو ہوگی وہ ڈائریکٹ آپ لوگوں کو مسجد عائشہ جا کر اتارے گی۔ تو یہ تو تھا شٹل سروس کا طریقہ، لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کلاک ٹاور کے نیچے ٹیکسی موجود ہوتی ہیں، آپ لوگ وہاں سے ٹیکسی بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ ٹیکسی کے ذریعے بھی مسجد عائشہ جا سکتے ہیں۔ حرم پاک سے مسجد عائشہ تک ٹیکسی والا 5 ریال ایک بندے کا لیتا ہے، تو آپ لوگ اس میں بھی جا سکتے ہیں مسجد عائشہ اور وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کی نیت کر کے اسی طرح سے واپس آ سکتے ہیں۔ اگر وہاں سے آپ لوگ واپسی آتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو کلاک ٹاور کے نیچے ہی اتاریں گے اور جیسے ہی لفٹ سے آپ لوگ اوپر جائیں گے تو سیدھے آپ لوگ حرم پاک کے سامنے ہوں گے۔ لیکن جرول بس سٹاپ اور غزہ بس سٹاپ تقریباً 10 منٹ کی واکنگ ڈسٹنس پر ہے، تو وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ لوگ کون سی سروس استعمال کرتے ہیں۔ باقی عمرے کا طریقہ ناظرین وہی ہے جو پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، یا جس طرح سے پہلے آپ لوگوں نے عمرہ کیا تھا۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو مختصراً بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مسجد الحرام میں داخل ہونا ہے اور اجتباء کرنا ہے، یعنی کہ دائیں کندھے کو احرام سے باہر نکال لینا ہے اور پہلے 3 چکروں میں آپ لوگوں نے رمل کرنا ہے، یعنی کہ پہلوانوں والی جو چال ہے وہ چلنی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ لوگوں نے حجر اسود کا استلام کر کے، یعنی کہ بسم اللہ واللہ اکبر یہ کر کے آپ لوگوں نے طواف شروع کر دینا ہے۔ طواف کے دوران جو دعائیں آپ لوگوں کو آتی ہے آپ لوگ وہ پڑھیں، کوشش کر لیں کہ عربی کے اندر دعائیں مانگیں، لیکن اگر آپ لوگوں کو عربی کے اندر زیادہ دعائیں نہیں آتی ہیں یا آپ لوگ ان سے ہٹ کر بھی کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنی زبان میں جو چاہے دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کتابوں سے یا موبائل اپلیکیشن سے دیکھ کر دعائیں نہیں مانگنی، کیونکہ اس سے پھر آپ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اللہ سے ہٹ کر کتاب اور موبائل کی طرف ہوگی۔ اور موبائل کا استعمال آپ لوگوں نے دوران طواف یا کوئی بھی آپ لوگ عبادت کر رہے ہوں تو کم سے کم کرنا ہے، بلکہ کرنا ہی نہیں ہے۔ فارغ وقت میں آپ لوگوں نے موبائل کا استعمال کرنا ہے، عبادت کے ٹائم پر نہیں کرنا، اور بالخصوص طواف کے دوران۔
اور طواف کے دوران ناظرین نہ ہی آپ لوگوں نے بیت اللہ کی طرف دیکھنا ہے، نہ بلڈنگز کی طرف دیکھنا ہے، اور نہ ہی آپ لوگوں نے اپنا سینہ یا اپنی کمر بیت اللہ کی طرف کر کے چلنی ہے، کیونکہ جتنا حصہ بھی آپ لوگ بیت اللہ کی طرف سینہ کر کے یا پیٹھ کر کے چلیں گے وہ آپ لوگوں کا طواف میں شمار نہیں ہوگا، اور اگر آپ لوگوں کا طواف ہی نہ ہوا تو پھر آپ لوگوں کا عمرہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے نہ پیٹھ کرنی ہے نہ سینہ بیت اللہ کی طرف کر کے چلنا ہے۔ اور ناظرین رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک آپ لوگوں نے جو دعا پڑھنی ہے وہ یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہر چکر میں آپ لوگوں نے رکن یمانی سے حجر اسود تک یہی دعا پڑھنی ہے، اور رکن یمانی کو ناظرین چھونا جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے، لیکن اگر آپ اس کو چھو نہ سکیں تو آپ لوگوں نے اس کو دور سے اشارہ نہیں کرنا اور نہ ہی اس کو چومنا ہے۔ اور طواف کے دوران آپ لوگوں نے حجر اسود اور ملتزم پر بھی نہیں جانا، کیونکہ وہاں پر خوشبو لگی ہوتی ہے، اور بیت اللہ کے کسی بھی حصے کو نہیں چھونا کیونکہ اس کو خوشبو لگی ہوتی ہے، اور حالت احرام میں آپ لوگ خوشبو کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ جو خوشبو اس پہ لگی ہوتی ہے وہ کافی تیز ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ آپ کے ہاتھ پر لگ گئی، آپ کے ہونٹوں پر لگ گئی یا احرام میں لگ گئی تو پھر آپ لوگوں پر دم واجب ہو جائے گا۔ تو ناظرین پھر آپ لوگ جب حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو آپ لوگوں نے پھر دوبارہ سے اس کا استلام کرنا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر۔ تو اس طرح سے ناظرین آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اسی طرح آپ لوگوں نے 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ 7 چکر جب آپ لوگوں کے مکمل ہو جائیں تو آپ لوگوں نے اجتباع جو ہے وہ ختم کر دینا ہے، یعنی کندھے کو ڈھانپ لینا ہے، مقام ابراہیم کے سامنے آ جائیں، اور پھر آپ لوگوں نے 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرنی ہے۔ اگر مقام ابراہیم کے سامنے آپ لوگوں کو جگہ نہیں ملتی تو آپ لوگ پھر حرم پاک میں جہاں مرضی 2 رکعت نماز پڑھ لیں، وہ صحیح ہیں اور ادا ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد ناظرین آپ لوگوں نے خوب دعائیں مانگنی ہیں۔ دعاؤں سے فارغ ہو کر آپ لوگ آب زمزم کے کولروں کے پاس جائیں، وہاں سے خوب آپ لوگوں نے سیر ہو کے پانی پینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ آب زمزم جب پی لیں تو پھر آپ لوگوں نے 9واں استلام کرنا ہے حجر اسود کا۔ 9واں استلام کرنے کے بعد آپ لوگوں نے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ تو صفا مروہ کی سعی کے لیے جب آپ لوگ جائیں تو وہاں پر آپ لوگوں نے یہ دعا پڑھنی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے قبلہ رخ ہو کر جتنی اوپر تک آپ لوگوں سے ہو سکے آپ لوگ چلے جائیں۔ 3 دفعہ آپ لوگوں نے کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر آپ لوگوں نے یہ دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر خوب دعائیں مانگنی ہے، جتنی دعائیں آپ لوگوں سے ہو سکتا ہے آپ لوگ مانگیں، کیونکہ یہ قبولیت کا ٹائم ہے۔ جب آپ لوگ دعاؤں سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ لوگوں نے صفا سے مروہ کی جانب جانا ہے۔ تو جب آپ لوگ صفا سے نیچے اتریں گے، کچھ ہی فاصلہ آپ لوگ طے کریں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اوپر سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ تو سبز لائٹوں کے نیچے سے مرد حضرات نے دوڑ کر گزرنا ہے، اور عورتیں وہاں پر دوڑیں گی نہیں بلکہ آرام سے گزریں گی۔ تو جس جگہ پر لائٹیں ختم ہوگی مرد حضرات نے وہاں پر دوڑنا بند کر دینا ہے، اور ان کے ساتھ اگر عورتیں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے جب مرد حضرات دوڑیں گے تو وہ پیچھے رہ جائیں گی، تو ان لوگوں نے اپنی عورتوں کو اپنے ساتھ ملا لینا ہے اور وہ مروہ کی طرف چلے جائیں گے۔ تو ناظرین جس وقت آپ لوگ مروہ پر پہنچیں گے تو پھر دوبارہ سے آپ لوگوں نے وہی دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، یہ آپ لوگوں نے مکمل پڑھنی ہے جو آپ لوگوں نے صفا پر پڑھی تھی، اور آپ لوگوں نے قبلہ رخ ہو کر خوب دعائیں مانگنی ہیں۔ یہاں پر بھی دعا مانگنا قبولیت کا ٹائم ہے، یعنی کہ صفا پر اور مروہ پر ہر چکر میں دعا مانگنا قبولیت کا ٹائم ہے۔ اور جس وقت آپ لوگ صفا سے مروہ کی طرف آئیں گے تو آپ لوگوں کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ پھر مروہ سے جب آپ لوگ صفا پر پہنچیں گے تو دوسرا چکر، صفا سے مروہ جائیں گے تیسرا چکر، اور اسی طرح سے آپ لوگوں کے 7 چکر جو ہے وہ مروہ پر مکمل ہوں گے۔ اور مروہ سے جب آپ لوگ صفا کی طرف جا رہے ہوں گے تو پھر دوبارہ سبز لائٹیں آئیں گی، اور وہاں سے پھر دوبارہ مرد حضرات نے دوڑ کر گزرنا ہے۔ تو جس وقت آپ لوگوں کے صفا مروہ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں تو پھر آپ لوگوں نے 2 رکعت نفل نماز شکرانے کے ادا کرنے ہیں۔ یہ مستحب ہے، اگر آپ لوگ ادا کریں گے تو ثواب ہے، اگر ادا نہیں کر سکیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد مرد حضرات نے حلق یا قصر کروانا ہے اور عورتیں صرف قصر کروائیں گی۔ تو ناظرین حلق کروانا قصر کروانے سے افضل ہے۔ حلق کروانے والے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ مغفرت کی دعا فرمائی ہے، اور قصر کروانے والے کے لیے 1 دفعہ۔ اور عورتیں صرف قصر کروائیں گی، حلق نہیں، اور ان کو قصر کروانے پر بھی حلق کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو ناظرین حلق کا طریقہ کار یہ ہے کہ مرد حضرات نے سر کے مکمل بال جو ہیں وہ بالکل صاف کروا دینے ہیں، یعنی کہ سر کو گنجا کر لینا ہے۔ اور قصر کا طریقہ کار یہ ہے مردوں کے لیے کہ انہوں نے پورے سر کے بال انگلی کے 1 پور کے برابر لازمی کٹوانے ہیں۔ اگر ان کے بال
एक पोर से छोटे हैं तो फिर वो कसर करवा ही नहीं सकते, फिर उनको हलक ही करवाना है हर हाल में। लेकिन कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि जगह जगह पर कैंची लगवा लेते हैं और वो कहते हैं कि उनका कसर हो गया। तो नाज़रीन, इस तरह से कसर नहीं होता, बल्कि इस तरह से अगर आप लोगों ने ihram खोल लिया तो आप लोगों पर दम वाजिब हो जाएगा। और औरतें अपने सर के बाल के जो आखिरी हिस्से होते हैं वो काटेंगी उंगली के एक पोर के बराबर। वो खुद भी काट सकती हैं, अपने महरम से भी कटवा सकती हैं या किसी दूसरी औरत से भी कटवा सकती हैं। तो हलक या कसर करवाने के बाद नाजरीन आप लोगों का उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। तो इस बंदा नाचीज़ को भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दूसरे साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे।